کیا میرے لیے یہ لازم ہے کہ میں اپنا کوئی نہ کوئی مسلک بتاؤں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اور قرآن و حدیث اور حدیث نبوی میری زندگی ہے؟ تو میرے بھائی کہہ سکتے ہیں، بھائی یہ کہہ سکتے ہیں میں صرف مسلمان ہوں، کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کریں، جی ایسے کہنا چاہیے؟ میرے بھائی صحابہ کرام میں سے جناب ابو بکر، ان کا تعلق کس مسلک سے تھا؟ جی جی اسلام تھا اور بعد میں بس اتنا ہی۔ اور عمر فاروق کا کس مسلک سے تعلق تھا؟ جی اسلام سے۔ تو ان کا کام بن جائے گا روزے قیامت؟ کوئی مسلک نہیں، ہاں جی کوئی مسلک اختیار کیے بغیر کام چل جائے گا؟ ہاں میرے بھائی وہ بتا رہے ہیں مسلک تو بات کی پیداوار ہے، اس لیے میرے بھائی ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، اور بعد میں جو امام آئے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، جو بزرگ آئے ان کی عزت کرتے ہیں، بلکہ ان کے اقوال ان کی کتابوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ قرآن کی آیت آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث آ جائے، وہاں پہ کسی اور بزرگ کا کوئی فتویٰ نہیں چلے گا، کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بھائی شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں اور جو تقریر کے لیے آتے ہیں بڑی بھاری فیسیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم فیس نہیں لیں گے تو ہمارا مدرسہ کیسے چلے گا؟ میرے بھائی ان کو فیس مانگنی نہیں چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ جس کو اتنی دور سے لا رہے ہیں اسے اس کا کرایہ ضرور دیں۔ علماء پہ ہے کہ وہ تبلیغ کریں، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر سے نکل جائیں اور آپ کا گھر لاہور میں یا کراچی میں جا کے تبلیغ کریں، یہ فرض نہیں ہے۔ جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تبلیغ کرتے رہیں، لیکن جب آپ کراچی سے کسی کو کہیں گے کہ ہمارے پاس آؤ تو پھر آپ کو اس کا کرایہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی مولوی کو آپ نے مصروف کر دیا، کاروبار بھی نہیں کرنے دے رہے کہ روزانہ جلسہ، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا خرچہ بھی پورا کرنا پڑے گا۔ تو ورنہ جو ہے تبلیغ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، جدھر جو بیٹھا ہوا تبلیغ کرتا رہے، آپ نے آپس میں اپنے ساتھیوں کو تبلیغ کرتے رہیں، آپ کی دکان ہے وہاں پہ جو گاہک آتا ہے انہیں تبلیغ کرتے رہیں، یہ ہر ایک کا فرض ہے، عالم دین کا بھی دوسروں کا بھی۔ لیکن کسی کو آپ مصروف رکھیں کہ آپ اس شہر میں آؤ، آپ اس شہر میں جاؤ، تو پھر میرے بھائی ان کا کرایہ وغیرہ آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے منی اور مدی کا فرق بتایا تھا، اب اکثر بھائی نئے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے یہ منی اور مدی کا فرق سمجھ لیں۔ مدی میرے بھائی اس پانی کو کہتے ہیں، لیس دار پانی، جو اس وقت نکلتا ہے جب آدمی اپنی بیگم کے پاس بیٹھا ہوا ہو، یا بیگم کے بارے میں سوچ رہا ہو، یا ہم بسری کے بارے میں سوچ رہا ہو، تو ڈھیلا سا لیس دار سا پانی نکلتا ہے، اسے مدی کہتے ہیں۔ اور منی اس پانی کو کہتے ہیں جو یا تو رات کو نکلے گا، جسے ہم احتلام کہتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے سے نکل گیا، یا جب بیگم سے تعلقات قائم کرتے ہیں، ہم بسری کرتے ہیں تب نکلتا ہے، اور یہ تیزی سے نکلتا ہے، ٹپ ٹپ کر نکلتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ منی کا پانی نکلے گا تو غسل واجب ہو جائے گا، مدی کا پانی نکلے گا تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اب بھائی کا سوال سمجھیے، بھائی کہتے ہیں لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کے بعد کبھی سفید قطرے اور کبھی پتلے ہلکے رنگ کے قطرے آتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ منی کے قطرے ہیں یا مدی کے، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر منی کے قطرے آ جائیں پیشاب کے بعد تو پھر غسل کیے بغیر آپ پاک نہیں ہوں گے، جس سے بعض اوقات میری نماز رہ جاتی ہے۔ میرے بھائی جو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں وہ منی ہے میرے بھائیوں؟ نہیں۔ مدی ہے؟ نہیں۔ وہ تیسری چیز ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ودی، اور وہ بیماری ہے بھائی بتا رہے ہیں، اور ایسے ہی ہے، تو وہ ودی ہے میرے بھائی۔ اور ودی اور مدی کا حکم ایک ہی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اگر مدی یا منی کے قطرے کہیں کپڑوں پہ لگے ہیں تو وہ جگہ دھو لیں، تو اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ بھائی کا چوتھا سوال یہ ہے
کیا منگیتر سے بات کرنا جائز ہے اور کیا منگیتر کو دیکھنا جائز ہے؟ کیوں جی؟ منگیتر آخر منگنی کس بات کی؟ کیوں جی؟ اگر آپ بھی پابندیاں لگانی ہیں تو منگنی کس بات کی؟ جائز ہے جی؟ میرے بھائی، نکاح کے بعد کوئی لڑکی آپ کے لیے حلال ہوتی ہے، نکاح سے پہلے وہ عام عورت ہے، اجنبی عورت ہے۔ نکاح سے پہلے نسبت جتنی بھی ہو جائے وہ عام لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی ہے، آپ اس سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ بات چیت آپ اس سے کر سکتے ہیں جو کسی بھی اور سے کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ ضروری کوئی بات کرنی ہے سنجیدہ انداز میں، اور وہ بھی خلوت میں نہیں، تنہائی میں نہیں۔ اس لڑکی کے والد صاحب پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے آپ سے پردہ کیا ہوا ہے، سنجیدہ کوئی بات ضروری کرنی پڑ گئی ہے تو وہ آپ کسی بھی اور سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہنسی مذاق، لچھے دار باتیں، لطیفے سننا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ نکاح سے پہلے حلال نہیں ہوتا، چاہے منگنی ہو جائے چاہے نسبت ہو جائے۔ باقی رہا مسئلہ دیکھنے کا، جی ہاں، جس لڑکی کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تو نکاح سے پہلے کسی طریقے سے ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ایک الگ کمرہ دے دیا جائے اور وہاں پہ آپ بیٹھے رہیں گھنٹہ نہیں۔ وہ بھی داؤ لگانا ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ لڑکی ابھی یہاں سے گزرے گی، آپ کسی جگہ سے چپکے سے دیکھ لیں۔ بس یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو لڑکی میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ بھی ایک بار دیکھنا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کو جس کو پہلے نہیں دیکھا ہوا۔ بھائی کا پانچواں سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت بتائیے، میرا رب جو تمام کائنات کا مالک ہے وہ کتنا تواب اور کتنا غفار ہے، بندے کی توبہ کب تک قبول کرتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس وقت تک وسیع ہے جب تک ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جیسے ہم انسانوں میں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ نرم سا آدمی ہے، بعد میں اس کو راضی کر لیں گے، یہ سوچ کے گناہ کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہاں، گناہ ہو گیا، سچے دل سے آپ نے توبہ کی، پھر کبھی ہو گیا، پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو مرضی کرو جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے بھائی یہ تو آپ پھر مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے نبیوں کا۔ اللہ نے تو نبی اس لیے بھیجے ہیں کہ گناہ نہ ہو، اللہ نے کتابیں اس لیے بھیجی ہیں کہ کوئی گناہ نہ کرے، میری بات مانی جائے، اسلام کی بات نہ مانی جائے۔ تو بہرحال جب گناہ ہو جائیں سچے دل سے آپ توبہ کریں تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اللہ وہ ہے جو شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر فوت ہونے سے پہلے معافی مانگ لی جائے۔ میں اور آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے اس بیگم کو جو کبھی میرے سوا کسی اور سے بھی تعلقات قائم کر دے، جتنی بھی معافیاں مانگ لیں، جتنی بھی قسمیں دے لیں، پاؤں میں پڑ جائیں، ہم کبھی یہ معاف نہیں کریں گے کہ اس نے میرے سوا کسی اور سے بھی تعلقات قائم کیے ہیں۔ ہم یہ شراکت پسند، لیکن رب کی رحمت دیکھیے کہ فوت ہونے سے پہلے کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو پھر اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شرک کے اوپر فوت ہو گیا تو اب اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں شب و روز کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور جب میری موت آئے میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ میرے بھائی، فرائض کے اوپر عمل کرتے رہیں، حرام کاموں سے دور رہیں اور اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہے، میرا رب العالمین انشاءاللہ
آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ میں ریاض سے عمرے کے لیے آیا تھا۔ عمرے میں طواف کر کے 2 رکعت نفل کے بعد صفا مروہ میں 5 چکر پورے کرنے کے بعد وضو ٹوٹ گیا اور میں دوبارہ وضو کرنے نہیں گیا، اسی حالت میں 2 چکر پورے کر لیے۔ کیا میرا عمرہ مکمل ہو گیا؟ کہیں میرے اوپر دم تو نہیں پڑے گا؟ کیوں میرے بھائیوں؟ وضو ٹوٹ گیا پھر بھی صفا مروہ کرتے رہے، عمرہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، کیونکہ صفا مروہ کی حالت میں وضو شرط نہیں ہے۔ میں کل وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے آپ کے اوپر قرض آئے گا، بیٹھ کر کنگھی کرو۔ ہاں جی میرے بھائی، کھڑے ہو کے کنگھی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ ایسی کوئی صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے جس میں آیا ہو کہ بیٹھ کر کنگھی کرنی چاہیے، کھڑے ہو کے کریں گے تو قرض چڑھ جائے گا۔ ایسی کوئی روایت صحیح سند سے میرے علم میں نہیں ہے۔